اے دنیا کے مسلمانوں، اس ویڈیو کو تحمل سے اور عقل و شعور کی حاضری کے ساتھ آپ نے سننا ہے تاکہ پتہ چلے کہ دین کے نام پر ہم سے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور ان کو سن کر ہم سبحان اللہ کہتے اور اپنے سر کو دھندناتے ہیں۔ اور اگر کوئی جواب دینا چاہے یا اصلاح مقصود ہو تو فتویٰ بازی کی بجائے استدلال کی راہ اختیار کرے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ مولوی ممبر پر بیٹھ کر بخاری کی کتاب سے کوئی بات پڑھ کر سنائے تو وہ حدیث ہے، مگر جب وہی بات کوئی ہندو، یہودی، فرانسیسی، یورپین بخاری کا حوالہ دے کر کہے تو توہین رسالت ہو جاتی ہے۔ قرآن کا اگر ہم روایات کے ساتھ موازنہ کریں تو بخاری، مسلم، ترمذی، ماجہ، نسائی، داؤد، اصول، کافی وغیرہ، ذرا سوچیں کہ ان محدثین کو کس نے اختیار دیا کہ قرآن کے ٹکراؤ میں تقریباً 200 سال بعد نئی شریعت گھڑ دیں اور ان روایات کو بنیاد بنا کر یورپ، فرانس وغیرہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، کارٹون وغیرہ بناتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ توہین رسالت ان فرقہ پرست مولویوں اور ان کے پیروں محدثوں پر لاگو ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سالہ بچی سے نکاح کیا۔ نعوذ باللہ۔ یہ نبی پاک پر جھوٹا بہتان اور من گھڑت روایت ہے۔ جس روایت کو بنیاد بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں غیر مسلم، یہ روایات قرآن پاک کے بھی ٹکراؤ میں ہیں۔ کیوں کہ قرآن میں مرتد کی کوئی دنیاوی سزا نہیں ہے۔ سورہ البقرہ 256 نمبر آیت۔ روایت میں مرتد کی سزا موت ہے۔ بخاری 3017 نمبر حدیث۔ قرآن کہتا ہے کہ تفرقوں میں مت پڑو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ سورہ العمران 103 نمبر آیت سے لے کر 105 نمبر آیت۔ روایت میں امت کے 73 فرقے بننے کا ذکر ہے۔ ابی داؤد 4596 نمبر حدیث۔ قرآن میں جو دعا دے اسے ویسی یا اس سے بھی اچھی دعا دو۔ سورہ نساء 86 نمبر آیت۔ روایت بتاتی ہے کہ جب یہود و نصارہ سلام کریں تو جواب مت دو، اسے راستے کے کنارے پر چلنے پر مجبور کرو۔ مسلم 5661 نمبر حدیث۔ قرآن میں عورت کو کہیں بھی ناقص العقل نہیں بولا گیا۔ حدیث میں سراسر ناقص العقل اور نحوست کا نشان ہے۔ بخاری 2858 304۔ قرآن میں بلا تخصیص شادی شدہ یا غیر شادی شدہ زانی کی سزا صرف درے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 2۔ روایت نے قرآن کو پس پشت ڈال کر سنگساری کو اسلامی قانون کا حصہ بنا ڈالا۔ بخاری 4418 نمبر حدیث۔ قرآن میں جو مرد کمائے وہ اس کا حصہ، جو عورت کمائے وہ اس کا۔ سورہ نساء آیت نمبر 32۔ روایت میں البتہ اس کا محرم کے بغیر سفر کرنا ہی منع بنا دیا گیا۔ بخاری 3006 نمبر حدیث۔ اور اگر باہر نکلے گی تو اسے راستے کے کنارے چلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ابی داؤد 5272۔ قرآن میں عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں بلکہ موت کے بعد قیامت تک ایک پردے کا ذکر ہے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 100۔ روایت میں عذاب قبر ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری 1377 نمبر حدیث۔ قرآن میں کتے کا ذکر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف 22 نمبر آیت۔ شکاری جانوروں کا جن کو سدھایا جاتا ہے، منہ پکڑا شکار کھانے کی اجازت ہے۔ سورہ المائدہ 5 نمبر آیت۔ روایت میں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہوں۔ نسائی 4286 نمبر کا
کی حدیث ہے، اور کالا کتا شیطان ہے، سنن ابی داؤد 702 نمبر حدیث ہے۔ قرآن میں عورت کی حکمرانی کا ذکر ہے جو ایک ایسی قوم کی حکمران تھی جس کے پاس ہر چیز تھی، سورہ نمل 34 نمبر آیت۔ روایت کہتی ہے کہ اس قوم نے فلاح نہ پائی جس پر عورت حکمران ہو، بخاری 4425 نمبر حدیث۔ قرآن کے مطابق قیامت والے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سورہ الانعام 164 نمبر آیت۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سامنے ایک یہودی یا نصرانی کو پیش کر کے فرمائیں گے کہ تمہارے بدلے یہ آگ میں جائے گا، مسلم 7011 نمبر حدیث۔ قرآن میں ہوا کا آدم کو بہکانے کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ سرے سے کوئی نام ہی نہیں۔ حدیث میں اما ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے دغا نہ کرتی، اور دوزخ میں عورتوں کی زیادہ تعداد ہوگی، بخاری 3241 3330۔ قرآن میں حائضہ عورت سے دور رہنے کا حکم ہے، سورہ البقرہ 222 نمبر آیت۔ حدیث میں حائضہ سے مباشرت بھی جائز ہے، بخاری 302، یہ 302 حدیث نمبر ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سب ہی ایمان لے آتے، تو کیا تم زبردستی کرو گے کہ سب ایمان لے آئیں، سورہ یونس 99 نمبر آیت۔ حدیث میں ہے مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم ہے جب تک اللہ رسول پر ایمان نہ لائیں اور نماز زکوٰۃ نہ شروع کریں، بخاری 25 نمبر حدیث۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابی آپس میں نرم دل ہیں، سورہ الفتح 29 نمبر آیت۔ حدیث کہتی ہے کہ وہ آپس میں لڑتے تھے، مسلم 147، بخاری 4992 اور بخاری 3129۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو کوئی معجزہ عطا نہیں کیا گیا، سورہ الاسراء 59 نمبر آیت، سورہ رعد 7 نمبر آیت اور سورہ یونس 20 نمبر آیت۔ حدیث کی کتابوں میں درجنوں معجزات کا ذکر ہے۔ قرآن میں یتیم لڑکے لڑکیوں کی شادی بالغ ہونے کے بعد کرو، سورہ النساء 6 نمبر آیت۔ روایت میں 6 سال کی عمر میں نکاح جائز ہے، بخاری 3894 نمبر حدیث۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت میرا ذمہ ہے، سورہ الحجر 9 نمبر آیت۔ احادیث کے مطابق قرآن میں تحاریف ہوئی ہیں، مسلم 3597 اور 1427، ترمذی 1431 اور بخاری 3761۔ قرآن میں توہین رسالت پر اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، قتل کی سزا نہیں ہے، سورہ الاحزاب 57 نمبر آیت۔ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بول رہے ہیں، فلاں کو کون قتل کرے گا کیونکہ وہ شخص مجھے ستا رہا ہے، بخاری 4037 نمبر حدیث۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی گئی، المائدہ سورہ نمبر 100 المائدہ کی آیت نمبر 117، اور ان کی موت کو مخالفین کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا، سورہ نساء 157 نمبر آیت۔ روایت میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ واپس بھی آئیں گے، بخاری 2222 نمبر کی حدیث ہے۔ قرآن میں دجال پر مکمل خاموشی ہے، روایت میں اس پر طلسم ہوش ربا کہانیاں ہیں، بخاری 7122 7131۔ قرآن میں نکاح ہے، خواہ وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہی متاع ہو، بلکہ حق مہر کے بدلے باہمی رضامندی والے سمجھوتے کی اجازت ہے، سورہ نساء 24 نمبر آیت۔ روایت میں پہلے متاع کی اجازت تھی، بعد میں ختم کر دی گئی، بخاری 5115 نمبر حدیث۔ قرآن میں محمد سلام علیہ مجنون نہیں، قلم 2، اور یہ سورہ قلم
2 نمبر ان کی آیت۔ روایت میں پہلی وحی کے بعد آپ خود اپنی جان سے ڈر گئے اور خود کو کئی بار پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی۔ بخاری 6982 نمبر کی حدیث۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول کوئی جادو زدہ شخص نہیں تھے اور یہ الزام لگانے والے ظالم لوگ ہیں۔ سورۃ الاسراء 47 نمبر کی آیت۔ روایت میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم نے 3 درہم کے عوض آپ کا مائنڈ ہیک کر لیا اور آپ پر جادو کروا دیا۔ بخاری 5766۔ حدیث کی بہترین کتب صحیفہ حمام بن منبع اور امام مالک کی موطا ہے۔ سبحان اللہ کہیے، اور اگر آپ ان باتوں سے متفق ہیں اور ان باتوں کا خود جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ ان احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پھر ان کا آپس میں جائزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو انہی باتوں کا حوالہ دے کر غیر مسلم اسے کنٹرڈکشن کا نام دے کر قرآن کو نعوذ باللہ انسانی کاوش قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حوالہ قرآنی آیات کو کنٹرڈکٹ کرے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یہ سمجھنا چاہیے۔